السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو ایک ریکیپ پچھلی آیت کا، اس میں مومنین سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم حرام نہ ٹھہراؤ ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور ہم نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ کون کام کرتے ہیں؟ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے جو ان کے مفتیان ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ قرآن کے روح سے اگر اب دیکھا جائے تو ایک شرک ہے۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک یہ بھی شرک اور یہ بہت بڑا شرک ہے کہ چیزوں کی حلت اور حرمت کے احکام انسان دینے لگ جائیں۔ بہت بڑا شرک ہے یہ، کبھی غور کیجئے گا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ تم حد سے نہ بڑھو۔ بلا شبہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حلت اور حرمت کے جو احکام ہیں یہ اسی وقت دیے جا سکتے ہیں نا جب حد سے بڑھ جائے۔ تو یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ کر پھر یہ فتوے دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کا نظام اگر قائم ہو زمین پر تو وہاں پہ یہ سخت ناپسندیدہ ہوگا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد آج کی جو آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 88 کہا یہ جا رہا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا، اور تم کھاؤ اس میں سے جو، کیا کہتا ہے آگے بتا رہا ہے وہ کیا یہ رہا ہے رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے۔ جو بھی حلال پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ حلال طیب پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ یہ طیب ہے یا نہیں۔ سب انسانوں کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ صفائی میں اور گندگی میں تمیز کر سکیں، صحت مند چیزوں میں غیر صحت مند چیزوں میں تمیز کر سکیں۔ تو جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہتر ہیں، صاف ستھری ہیں، وہ حلالً طیباً ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں، اس کے اوپر ہم بات ہو چکی ہے ویڈیوز کے اندر، اس میں تفصیل دیکھیں۔ چند چیزیں ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے کہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہے، ہائیجینیکل ہے۔ اگر ہیں تو ہم کھائیں گے، نہیں ہے تو نہیں کھائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیں اسی حلالً طیباً کے سلسلہ میں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کو الرجی ہے، سکن کی الرجی ہے، وہ ڈرمٹالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پالک نہیں کھانی، آپ نے انڈا نہیں کھانا، انڈے کی زردی نہیں کھانی،
آپ نے گرم مسالے استعمال نہیں کرنے۔ میں ایسے ایک مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کی روح سے اس کو ایک تجویز کرتا ہے کہ تمہارے لیے انڈا جو ہے وہ منع ہے، تمہارے لیے پالک منع ہے، تمہارے لیے چاول کھانا منع ہے، اگر تم یہ کھاؤ گے تو یہ الرجی پھر ہو جائے گی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں حلال، یہ اب اس کے لیے ممنوع ہو گئیں کیونکہ اس کو تکلیف دے رہی ہیں۔ اگر وہ کھائے گا تو اس سے اس کی جو بیماری ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو یہ جب تک اس کا علاج ہو رہا ہے اس وقت تک اس کے لیے پھر ممنوع ہو جائیں گے، ہیں وہ حلال اور طیب۔ تو اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑے افسانے ہیں۔ وہ جو شہد ہے اس کو نہیں لیا تو اس سے پھر پتہ نہیں کتنے بڑے افسانے وہ بن گئے انبیاء کے خلاف بھی۔ تفسیریں بڑی پڑی ہیں، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیگیٹو باتیں کرنے سے انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی نیگیٹو ہوتی ہے۔ ہم جتنی بھی یہ جو چیزیں ہیں اس سے اوائڈ کر کے، ہمارے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ ان چیزوں سے اوائڈ کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ذہن کے اندر ڈسٹارشن، کسی قسم کی کوئی نیگیٹو چیز وہ نہ آئے۔ وہ بھری پڑی ہیں، پرچار ہو رہا ہے ان کا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس نبی نے کوئی اپنی طبعی کوئی مرض کی وجہ سے وہ استعمال نہ کی ہو، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے وہ روایتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً کم و بیش کئی رسولوں کے خلاف یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو کہتا ہے کہ تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے۔ انسانی عقل فیصلہ کرے گی۔ اللہ نے چیزوں کی لسٹیں مرتب کر کے اپنی کتاب کے اندر نہیں دی، اس سے انسانیت مشکل میں آ جاتی۔ دنیا کے اندر کتنی بیلٹس ہیں، جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو کتنی بیلٹ ہیں۔ ہر جو جغرافیائی بیلٹ ہے اس کی اپنی ایک خصوصیات ہوتی ہیں، آب و ہوا ہوتی ہے، اس کی ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر اسی مناسبت سے پھر وہ تہذیب اور تمدن ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر اسی مناسبت سے وہاں کے کھانے اور رسم و رواج ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نہیں کھائی جاتی، وہ دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی آب و ہوا، ان کا جو تہذیب تمدن ہے اس کے مطابق وہ ان کو موافق ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی قوم سمندر کے کنارے رہتی ہے، کوئی قوم چٹیل میدانوں میں رہ رہی ہوتی ہے، کوئی قوم پہاڑوں میں رہ رہی ہوتی ہے، تو مختلف جغرافی لحاظ سے مختلف خطے ہیں، مختلف ان کی خصوصیات ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کے کھانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی لسٹیں مرتب کر کے دے دیتا حرام اور حلال کی، تو اس سے تو انسانیت مشکل میں مبتلا ہو جاتی۔ اس لیے یہ لسٹیں نہیں دی گئیں قرآن کے اندر، یہ انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو نیوٹریشن کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ تو آج یہ دیکھیں، جیسے یہ کرونا آیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک یہ مفروضہ بھی آیا کہ چائنا کے اندر چونکہ گوشت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ کوئی کیئرفل نہیں ہوتے، ان کی مارکیٹس میں ایک مارکیٹ ہے تو اس میں ہر طرح کا گوشت وہاں سے ملتا ہے، وہاں پہ چمگادڑوں کے بھی وہ لیتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، تو وہاں سے یہ پھر وہ وبا پھیلی۔ جو بھی اس کی ریزن ہو، تو انسانی عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، اور وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ کر رہے تھے۔ جب کیا، اس کے خلاف ورزی کی، تو پھر نتیجہ بھی بھگتا۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وبا کی لپیٹ میں آ گئی، اس پینڈیمک کے لپیٹ میں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب بھی غلطی کریں گے اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ فیصلہ انسانوں نے ہی کرنا ہے۔
بعض وہ چیزیں جن کا فیصلہ خود اللہ نے کر کے دے دیا ہوا ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو ویل کلیئر ہے، خون ہے، ویل کلیئر کہ یہ حرام ہے، بتا دیا ہوا ہے۔ تو جب ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ حرام قرار دی گئی ہے، تو پھر آپ اس کو کس طرح کو فتوے سے، کس طرح سے جب آپ جائز قرار دیں گے، حلال قرار دیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ انسانوں کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن رشتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گے، قیامت کے بعد بھی حرام رہیں گے۔ جن رشتوں کو بھی اللہ نے حرام جن رشتوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہ ہمیشہ جائز رہیں گے۔ تو انسان اپنی طرف سے جب فتوے کے ذریعے سے، مذہبی پیشواؤں کے فتووں کے ذریعے سے، ان کی بنائی شریعتوں کے ذریعے سے جب آپ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کریں گے، اس سے انسانیت مشکل میں پڑ جائے گی، مصیبت میں پڑ جائے گی، اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہم۔ قرآن ان مصائب، مشکلات سے، ان پیچیدگیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ اب یہ بظاہر یہ اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب بچنا بھی ہے، اس کا مطلب پابندی کرنا بھی ہے، کہ تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرو، تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو، بچو۔ یہ سارے میننگ آ جاتے ہیں۔ جب بھی تقویٰ کا لفظ آئے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں اس کا کانسیپٹ کلیئر کر لینا ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، بچنا۔ یہ ڈرنا اور بچنا دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ یہ سارے میننگ تقویٰ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ترجموں کے اندر صرف یہی لکھا ہوگا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ نہیں ڈراتا۔ اللہ تو انسانیت کا ڈر دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ڈر کو جہنم کی کیفیت بتاتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو جنتی زندگی کے لوگ ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف تو جہنمی علامت ہے، جہنم کی علامت ہے، اہل جہنم کی علامت ہے خوف اور غم۔ تو اللہ نہیں ڈراتا، انسانوں نے ڈرنا ہے اللہ کے قوانین کی وائلیشن سے، ڈرنا ہے اور بچنا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ اور آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ کون ذات ہے؟ کہتا ہے کہ الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ جب تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کے قوانین کو، اس کی صداقت کو سمجھو اور ان کے اوپر یقین رکھو کہ ان کے مطابق زندگی گزارنے سے کامیابی ملے گی، ان کے خلاف زندگی گزارنے سے ناکامی ملے گی۔ یہ ہے کہ وہ ذات کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔